شهدي للمشكل كشاك سلامي نچوتی دم مانگ تک فاطمہ سے اطاعت علی کی عبادت خدا کی رہے ہاتھ چکی سے مجر دونوں رہے ہاتھ چکی سے مجر دونوں یہ حالت مخدوم ہے یہ کہتی تھی بنت علی وقت غارات کچھ ایشی قیمت نہیں اس ردا کی میرے سر پر اللہ رہنے جس کو میرے سر پر اللہ رہنے جس کو یہ کون چادر ہے خیر تماشائی کہتے تھے کوفے میں ہنس کر یہ سرنگ زینب ہے قدرت خدا کی اٹھا رات کو جس کی ماں کا جنازہ اٹھا رات کو جس کی ماں کا جنازہ وہ بن کو محتاج ہے کردار نہ باندھو میرے ہاتھ کہتی تھی زینب نہ باندھو میرے ہاتھ کہتی تھی زینب لینوں میں بیٹی ہوں مشکل کشائی سلامی بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر خبر نبی پر فاتح آخری پڑا ہمسایوں کے گھر گئی رخصت کو کہا لو صاحبو بیٹھ کر ہم پہنچے لو صاحبو بیٹھ کر ہم پہنچے ذاتی تم سبوں کو میرے شورش سے کل فاطمہ لاؤگے تم کو نچے کل فاطمہ لاؤگے تم کو نچے ہمسایوں کے حقوق سے آگاہ ہے جہاں لوگوں میرے یتیموں سے رہنا نگاہ بار اب ساتھ ان کو تمہارا ہے ہم کہاں بن ماں کے ہوتے ہیں میری دکھیاری بے بن ماں کی ہوتی ہے میری دکھیاری بے بچپن پا اپنے بچوں کے آنسو بہاتی ہوں تم پر حسن حسین کو میں چھوڑے جا تم پر حسن حسین کو میں چھوڑے جا رو کر کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا آغوش میں حسین کو باہیں بٹھا لیا رخصت کیا
یا کسی کو بلا لیا، پڑھنے کے واسطے کبھی قرآن اٹھا، پڑھنے کے واسطے کبھی قرآن اٹھا، کہتی تھی گاہ بچوں سے منہ اپنا موڑ کے، کل سنے گھر میں سونا ہے بستی کو چھوڑ، کل سنے گھر میں سونا ہے بستی کو چھوڑ کے سن لو وصیت میری اس وقت یا امام، فضا سے میرے بعد عدالت سے لینا کام، ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح و شام، دو بیٹیاں دو بیٹے بس خدا، دو بیٹیاں دو بیٹے بس خدا کا نام۔ میں نے بڑے دکھوں سے سب بچے پالے ہیں، حق کے حوالے کیونکہ تمہارے ہوا، حق کے حوالے کیونکہ تمہارے ہوا ہے آرزو کے قبر میں مجھ کو حسن لٹائے، شبیر میرے مردے کا منہ قبلہ کو پھرائے، پھر خود کہا نہیں بچے ہیں ڈر نہ جائیں، ناگا کھیلتے ہوئے دونوں یتیم، ناگا کھیلتے ہوئے دونوں یتیم، چھاتی لگا کے بولی کے لو ہم تو مرتے ہیں، تم سے سلو گے کیا لوگ کا، تم سے سلو گے کیا لوگ کا یہ کہتی تھی کہ غش نے دیا موت کا پیام، حجرے سے نکلے روتے ہوئے اقرب و تمام، ترتیب ناش کے لیے باہر گئے امام، زہرا نے مسلح پہ اپنا کیا، زہرا نے مسلح پہ اپنا کیا لکھا ہے بس نماز عشاء کی ادا ہوئی، اور گل اٹھا کے بنت نبی کی قضا، اور گل اٹھا کے بنت نبی کی قضا ہوئی۔ رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی
ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق إنا أنزلناه في ليلة القدر سورہ قدر کی فضیلت میں بے شمار روایتیں ہیں اور سورہ قدر ان سوروں میں سے ہے کہ جس کی تفسیر و تعویل شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، امام فرماتے ہیں کہ در حقیقت میں اس کی تعویل یہ ہے کہ وما ادراک ما الفاطمہ، کہ تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے۔ در حقیقت میں شب قدر وہ شہزادی کونین ہے کہ جو انسان اس کی معرفت تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں سورہ قدر کی، کہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے تو ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے، اب اپنے اعمال کی شروعات کر، اصلاح کر، یعنی سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس قدر سورہ قدر کی نمازوں میں پڑھنے کی تاکید ہے کہ سورہ قدر پڑھا کرو، اس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور بالخصوص جب انسان وضو کرتا ہے اس وقت بھی تاکید ہے کہ سورہ قدر کی تلاوت کرنے سے امام فرماتے ہیں ایسے انسان جیسے ماں کے شکم سے تازہ متولد ہوا، یعنی سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں اگر انسان وضو کرتے وقت سورہ قدر کی تلاوت کرے۔ دیکھیں یہ ایام جو شہزادی سے منسوب ہیں، اور جو شہزادی کونین یہ حدیث جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سوال کیا تھا اپنے بابا سے کہ اگر آپ کی امت سے اگر کوئی بے نمازی ہو اور نماز نہیں پڑھتا ہو تو اس کا کیا عذاب ہے، تو شہزادی نے فرمایا کہ میرے بابا نے فرمایا کہ 15 قسم کے عذاب ہے کہ جو اللہ گرفتار کرتا ہے، 15 قسم کے عذاب ہے کہ سب سے پہلا عذاب اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، دوسرا عذاب اس کی رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ دو کل بیان کیے گئے ہیں کہ کس قدر یہ اللہ کے عذاب ہے کہ جو انسان گرفتار ہو جاتا ہے، کہ عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے اور رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ 6 عذاب جو اللہ دنیا میں گرفتار کرتا ہے، 6 عذاب دنیا میں۔ تیسرا عذاب جو انسان کو دنیا میں اللہ گرفتار کرے گا، اس کے چہرے سے صالحین کا نور چھین لے گا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے کہ بے نمازی کے چہرے سے اللہ نور چھین لیتا ہے۔ اب یہ
بخوبی جو چہرہ شناسی جو علم ہے دنیا میں آج کہ انسان چہرہ دیکھ کر بہت ساری چیزیں سمجھ سکتا ہے، چہرہ دیکھ کر انسان پہچانا جاتا ہے چہرے سے۔ آج اس قدر ایک عام بات ہو چکی ہے کہ علم اتنا ہے کہ آج آپ دیکھیں جو ہمارے جو پولیس والے ہوتے ہیں، پولیس محکمے میں جو کام کرتے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں، لوگوں کے چہرے دیکھ کے پہچان لیتے ہیں، ان کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سامنے والا سچ بول رہا جھوٹ بول رہا، چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں سامنے والے کی شخصیت کیسی ہے، اس کی آنکھوں سے، اس کی پلکوں سے، اس کے اشاروں سے، اس کے حرکات و سکنات سے، باڈی لینگویج کہتے ہیں آج وہ بھی باڈی لینگویج علم ہے ایک، یعنی سوچیے آپ کس قدر ایک عام چیز ہو چکی ہے کہ انسان پہچانا جا رہا ہے۔ تو کیا خدا کے پاس یہ صلاحیتیں نہیں ہیں؟ یہ خدا کے پاس تو یعنی جو اللہ عطا کرتا ہے، یعنی انہیں جو نمازی ہو، اور انہیں کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہو، اور وہ کہ جو تقوی و متقی پرہیزگار ہو، اللہ کے پاس اس کے لیے نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور اللہ عبادتوں میں نور رکھتا ہے، ہر عبادت میں ایک نور ہے، وہ نور چھلکتا ہے۔ دیکھیں ولایت اہل بیت کا نور شیعوں کے چہرے سے چھلکتا ہے، شیعہ پہچانے جاتے ہیں، چاہے شیعہ بے نمازی بھی کیوں نہ، ایک بے نمازی شیعہ بھی غیروں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہے۔ اور اسی طرح عبادتوں کا نور ہے، نور ہے۔ اور پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز فجر کی تاکید، اس لیے کہ نماز فجر میں اللہ ایک چہرے پہ خاص نور عطا کرتا ہے، نماز فجر میں خاص نور عطا ہوتا ہے نماز فجر میں۔ اور حتیٰ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے چہرے نورانی ہو جائیں، فجر کے وقت جاگا کرو، فجر کے وقت جاگا کرو۔ دیکھیں اللہ نے سونے کے لیے وقت معین کیے ہیں سونے کے لیے، اور آج سائنس بھی تائید کرتی ہے، آج سائنس علم آج یہ تائید کرتا ہے کہ سونے کے لیے جسم کے لیے بہترین وقت ہے رات کے 9 بجے سے لے کے 4 بجے تک، یہ بس سونے کا ٹائم ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی سونے کا وقت نہیں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، یہ سونے کا وقت ہے، اس وقت کو سویا جائے، اس لیے کہ اللہ نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے اور دن کو کام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ مگر آج دنیا آپ دیکھیں الٹی جا رہی ہے، رات میں کام ہو رہا ہے، رات بھر لوگ جاگتے ہیں، رات بھر لوگ چبوترے آواز رکھتے ہیں، اور دن میں جہاں کام کرنا چاہیے اس وقت آرام فرماتے ہیں۔ پھر آپ بولیے کہ برکت کہاں سے آئے گی، رزق کہاں سے آئے گا؟ پروردگار کے پاس اصول قانون ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلنے والا ہے، اللہ کسی بھی قوم کی حالت نہیں بدلنے والا ہے جب تک کہ وہ خود نہ بدلیں، وہ خود نہ بدلیں، چاہے اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، اللہ کا نبی کیوں نہ ہو۔ جیتی ہوئی جنگ ہار جاتے ہیں، جنگ احد میں جہاں اللہ کا نبی بھی ہے، اللہ کا ولی بھی ہے، اس کے باوجود جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ جنگ احد تاریخ میں سبق ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر مسلمان نافرمانی پہ اتر جائیں، جب پیغمبر نے فرمایا تھا کہ دیکھو وہ 10 لوگوں کو جو وہاں کھڑا کرا وہاں سے ہٹنا نہیں، وہ جگہ سے ہٹنا، چاہے جنگ ختم بھی ہو جائے، مگر نافرمانی کی۔ جو خالد بن ولید کا جو حملہ ہوا تھا، لوگوں نے جنگ کا سامان لوٹ رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، ارے سب لوٹ لے رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملے گا، تبر ختم ہو جائے گا، ہمیں کچھ نہیں ملے گا،
جگہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور پیچھے سے حملہ ہوا، جیتی ہوئی جنگ ہارے۔ تو دیکھیے اللہ کا اصول ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلنے والا ہے، تبدیل نہیں کرے گا جب تک وہ خود نہ بدلیں۔ وہ خود، اس لیے کہ دیکھیے آج کثرت سے مجالس ہو رہے ہیں، لوگ بولتے ہیں کہ بھئی اتنی مجلسیں ہو رہے ہیں، اتنے مجلس، پھر ہماری قوم بدل کیوں نہیں رہی ہے، ہمارے میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے، چینج کیوں نہیں آ رہا ہے سوسائٹی میں، تبدیلی کیوں نہیں؟ اتنے مجالس ماشاءاللہ الحمدللہ، اتنے ذاکرین، اتنے علماء مجلسیں پڑھ رہے ہیں۔ تو ان سے یہ کہیں کہ اتنے سارے علماء ذاکرین بھی مجلس پڑھیں، وہ اپنی جگہ پر خود مولا آ کر مجلس پڑھیں گے بھی تو نہیں بدلنے والی ہے قوم۔ کیوں؟ اصول ہے جب تک قوم نہ چاہے خود بدلیں، جب اللہ نہیں بدل سکتا مولا کہاں سے بدلیں گے؟ اس لیے کہ کربلا سبق ہے ہمارے لیے۔ کیا کربلا میں شہزادی کا فرزند لاکھوں کے لشکر سے خطاب نہیں کر رہا تھا؟ کیا RSS والے تھے وہ لوگ، BJP والے تھے، ہندوتوا والے تھے؟ کون تھے وہ؟ مسلمان تھے نا، وہ وہی اصحاب رسول میں سے بھی تو تھے، مسلمان تھے، امت اسلامی تھے، مگر نواز رسول کی کسی نے بات نہیں سنی، نہیں سنی۔ جب تک قوم نہ بدلیں، اللہ کسی بھی قوم کی حالت نہیں بدلنے والا، جب تک ہم نہ چاہیں، ہم نہیں بدلیں، جب تک ہم نہ چاہیں۔ فرمایا آیت اللہ بہجت فرما دیتے کہ سلمان فارسی، ابو ذر غفاری کیا آسمان سے آئے تھے؟ وہ ہم جیسے ہی تو خاکی تھے، کیسے سلمان بنے، کیسے ابو ذر بنے؟ جب تک تم نہیں چاہو گے تم نہیں بن سکتے، تم چاہو تو بن سکتے ہو۔ اللہ نے تم میں یہ ہنر عطا کیا ہے، تم چاہو، انسان چاہے تو بن سکتے، جب تم نہ چاہیں۔ دیکھیں سگریٹ نوشی، جب تک انسان نہ چاہے اسے چھوڑے وہ نہیں چھوڑے۔ لاکھ بولے کہ نہیں میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں، میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں، پوری عمر گزر جاتی مگر نہیں چھوڑتی، کیونکہ جب تک خود نہ چاہے، جب ارادہ کر لیں کہ بس اب نہیں، اب ختم کیا، ختم کر سکتے۔ انسان میں ہے وہ ہنر، انسان جب تک وہ خود فیصلہ کرے۔ فرمایا صالحین کا نور چھین لیا جاتا ہے، صالحین کا نور۔ ہمارے اساتذہ مدرسے میں، مدارس میں، یعنی چہرے دیکھ کر پریشان رہتے تھے۔ اگر کوئی نماز فجر کو نہیں اٹھا، نماز فجر نہیں پڑھ سکا، تو فوری سمجھ جاتے تھے کہ آج آپ کی فجر نہیں ہوئی، آپ فجر میں نہیں اٹھے آج، آرام سے۔ کئی اساتذہ، بعض طلاب کو ہم نے دیکھا ہے کہ درس سے اٹھایا، جاؤ غسل کر کے آؤ۔ بعد میں شاگردوں نے اور دوستوں نے پوچھا کہ ماجرا کیا تھا؟ کہا کہ میں اٹھا تھا اور حالت نجاست میں اٹھا، احتلام ہو چکا تھا، درس کا ٹائم ہو چکا تھا، کلاس ہو چکی تھی، تو اب میں غسل کرتا تو دیر ہو جاتی، یہ درس چھوٹ جاتا، تو میں سوچا کہ کس کو پتہ چلتا کہ انسان نجیس ہے یا پاک ہے، درس میں آ کر بیٹھ گیا، مگر استاد نے کہا جاؤ غسل کر گیا۔ دیکھیں بعض چیزیں آج علم پہچانا جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک معمولی علم آج ہے، چہرہ شناسی، چہرہ دیکھ کر انسان بتا دیتا ہے کیا ہے حالت، کیا گزر رہی ہے۔ آیت اللہ محمد تقی بہجت، جس نے مجھے سر پہ امامہ رکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ اپنے جو مقلدین ہوا کرتے تھے تو انہیں خمس کا جو اجازہ ملتا ہے کسی مدرسے کو، کسی بھی ادارے کو، مسجد کو، عاشق خانے کو، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کے پاس، کسی مجتہد کا، کسی اور مرجع کا ان کے پاس اجازہ ہو تو وہ اجازہ بتائے، اس اجازے کی بنا پر ہم بھی دے دیتے اجازہ۔ اگر کسی کے پاس نہ ہو، کسی کے پاس اجازہ نہ ہو اور وہ آغا بہجت کا اجازہ لینا چاہتا ہے تو اسے آغا بہجت سے ملنا پڑتا، ملاقات کرنا پڑتا، وہ اگر مصلحت سمجھے وہ دیتے، اگر انہوں نے منع کر دیا
نہیں دیتے. کہتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے, انہوں نے دفتر میں درخواست دی کہ مجھے خمس کا اجازت چاہیے, میرا یہ کام ہے, مذہبی کام ہے. دفتر والوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی اجازت ہے؟ کہا نہیں, اجازت نہیں ہے. کہا تو پھر مشکل ہے, آپ کو آقا بہجت سے ملاقات کرنا پڑے گا. وہ آئے ملاقات کے لیے, ملنے کے لیے. آقا بہجت جا رہے تھے, راستے میں جا رہے تھے, وہ ان کے ساتھ ساتھ ہو گئے اور ان سے کہا کہ آقا مجھے خمس کا اجازت چاہیے, میں دفتر گیا تھا. دفتر والوں نے کہا آپ کے پاس جائیں, آپ سنیں. تو انہوں نے آقا بہجت نے ایک مرتبہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور دیکھ کر چہرے کو نیچے کر لیا. کہا کہ یہ چہرے کا رنگ زرد کیوں ہو چکا ہے؟ خدا نہ خواستہ کسی گناہ کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ بس اتنا کہنا تھا, وہ وہیں رک گئے. آقا بہجت آگے بڑھ گئے, رک گیا. وہ چہرے دیکھ کر پریشان لیتے تھے, چہرے دیکھ. آقا بہجت کا شاگرد ان کے پاس آیا. آنے کے بعد کہا کہ کیونکہ آقا بہجت کے شاگرد اور ان کی جو ریاضت کیا کرتے تھے, ان کے عمل معنوی ترقی کرتے تھے. انہی کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے کہا آ کر کہ آقا میں بہت مشکل میں ہوں. کہا کیا مشکل؟ مشکل یہ ہے کہ مجھے سارے انسان جانور نظر آ رہے ہیں, سارے انسان جانور نظر آ رہے ہیں, مختلف. کوئی سور نظر آ رہا ہے, کوئی شیر نظر آ رہا ہے, کوئی بچھو نظر آ رہا ہے, کوئی سانپ نظر آ رہا ہے, کوئی بھیڑیا نظر آ رہا ہے. کیونکہ انسان کی جیسے جیسی اندرونی حالت رہتی ہے نا, جیسے صفت, یعنی کہ زبان کھولی تو سانپ کی طرح ڈستا ہے انسان. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زبان کھولتے ہیں تو ڈستے ہیں, تو ان کی چہرہ سانپ جیسا ہو جاتا ہے. بعض لوگ فقط حملہ کرتے ہیں بھیڑیوں کی وجہ سے, وہ بھیڑیے ہو جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے. اہل بیت کے زمانے میں بھی حالات تھے اس طریقے سے کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, امام کے ایک صحابی نے کچھ کہا. خانہ کعبہ کے اطراف اس قدر رش تھا. امام کے چاہنے والے نے کہا, ابو بصیر کہا کہ مولا کس قدر لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, کیا مجمع ہے. مجمع, ہم جو کہتے ہیں نا مجمع, اہل بیت سے پوچھے مجمع کیا ہوتا ہے. امام نے کہا کس قدر کم انسان ہے. اس نے کہا مولا کس قدر مجمع زیادہ انسانوں کا بھرا ہوا ہے. امام کہہ رہے ہیں کس قدر کم انسان ہے. تعجب کا مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. امام نے اشارہ کیا, ان دو انگلیوں کے درمیان سے دیکھو. جیسے ہی دو انگلیوں کا اشارہ کیا, ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے اطراف پورے جانور ہیں. کوئی بھیڑیا ہے, کوئی کتا ہے, کوئی سانپ ہے, اور کم انسان کچھ نظر آ رہے ہیں, کم انسان. ایک مرتبہ گھبرا گئے. کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا یہ انسان کا حقیقی چہرہ ہے. اس لیے اللہ نے انسان کے لیے ایک ظاہری چہرہ بنایا ہے, ایک ظاہری چہرہ, اور اس کے بعد اس کے باطنی چہرے کا قلم انسان کے ہاتھ میں دے دیا. اپنا باطنی چہرہ خود بنو کیسا, کیا چاہتے ہو. اور ہم قبر میں, برزخ میں اپنی باطنی چہرے سے محشور ہوں گے. اس لیے کئی لوگوں نے, عرفاء نے دیکھا ہے کہ جنازے جو بعض نکلتے ہیں, جنازے کے اوپر, ڈولے کے اوپر کتے بیٹھے ہوئے تھے. کتا بیٹھا ہوا, جسے اللہ نے آنکھوں میں برزخی نگاہیں دی تھی. ڈولے کے اوپر کتا, یعنی ان کی باطنی چہرہ وہ تھا. اگر بہجت کے شاگرد آئے, آ کر کہا کہ آقا میرے لیے مشکل ہو گئی, میں سارے لوگوں کو جانوروں کی شکل میں دیکھ رہا ہوں, حتیٰ میں اپنے ماں باپ, بھائی بہن کو جانوروں کی شکل میں دیکھتا ہوں, اور میرے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیسے بیٹھوں ایک دسترخوان پہ,
کیسے ان کے ساتھ ایک گھر میں رہوں، مشکل ہو رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ آقا بہجت نے کہا کوئی بات نہیں، اگر برداشت نہیں ہو رہا ہے تو جاؤ جا کر ہوٹل سے ایک مرتبہ کھانا کھا لو، کیونکہ ہوٹل کا کھانا مکروہ ہے نا، اسلام میں کراہت ہے ہوٹل کا کھانا۔ کہا ایک مرتبہ، وہ بھی ایران میں مسلمانوں کی ہوٹل ہے، جاؤ جا کر ایک مرتبہ ہوٹل کا کھانا کھا لو۔ وہ گیا شاگرد، جا کے ہوٹل کا کھانا کھا لیا، اور جب کھا لیا تو اب اسے سب انسان نظر آنے لگے، یعنی وہ تنزل ہو گیا، اس معرفت کی منزل سے تنزل پر آ گیا، اور اب اسے اب سب انسان نظر آنے لگے۔ آقا بہجت نے کہا کوئی بات نہیں، جب تک تمہارے اندر وہ ظرفیت پیدا نہ ہو جائے کہ دیکھیں کس طرح اہل بیت علیہ السلام اصحاب کے درمیان رہا کرتے تھے، اور سارے اصحاب سمجھتے تھے کہ رسول خدا ہمارے کو بہت چاہتے ہیں، رسول خدا ہماری طرف بہت توجہ کرتے ہیں، اس لیے بعض لوگ ہمیشہ اطراف رہتے تھے۔ یہ رسول خدا کا ظرف تھا کہ اپنے اطراف ایسوں کو رکھتے تھے، اور ظاہر بھی نہیں کرے کبھی کہ ان کی شکلیں کیا ہیں، ان کی شکلیں کیا ہیں، صورت کیا ہے۔ ایک طالب علم تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے، بہت ہی صاحب کرامات، وہ ہمیشہ ایک ذکر کیا کرتے تھے، ہمیشہ، اور اس قدر صاحب کرامات تھے کہ وہ معجزے کرتے تھے، لوگوں کے مشکلات حل کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو، یہ جو ذکر کرتے ہیں نا، شاید اس میں اعظم ہے، تو ان سے پوچھا جائے وہ کیا ہے ذکر۔ تو اس نے کہا کیسے معلوم کیا جائے؟ وہ راستے میں جب جا رہے تھے تو ایک مرتبہ وہ راستے میں جب وہ چل رہے تھے تو وہ راستے میں بیچ میں آ گیا، اور اچانک اسے دھکا لگا، تو انہوں نے اسے کہا کہ مجھے معاف کیجیے، میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ شاگرد نے کہا نہیں، میں جب تک آپ کو معاف نہیں کروں گا جب تک آپ میری حاجت پوری نہیں کریں۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا ہے تمہاری حاجت؟ کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ وہ کیا ذکر کرتے ہیں وہ بتائیں، وہ کیا ذکر کرتے ہیں مجھے بتائیں، تاکہ میں بھی وہ ذکر کروں اور آپ کی طرح بن جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ آپ مت پوچھو، میں آپ کو دوسرے ذکر بتاتا ہوں، وہ آپ کے لیے اچھا ہے، وہ کرو۔ اس کا نہیں، جو آپ ذکر کرتے ہیں وہی ذکر مجھے چاہیے، آپ جو ذکر کرتے ہیں مجھے وہی چاہیے، جبھی میں آپ کو معاف کروں گا۔ دیکھیے اولیاء خدا کے لیے، مومن کے لیے معافی کتنی اہمیت ہوتی ہے، یعنی زندگی میں تم سے کسی پر ظلم نہ ہو جائے، ایک دھکا ہی کیوں نہ ہو، جب تک حلالیت نہیں لوگے آگے نہیں جانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب تم اتنا اصرار کرتے ہو اور تم اسی وقت مجھے معاف کرنے کے تیار ہو کہ جب تک میں نہ بتاؤں، تو سنو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں بھی جب بچپنے میں تمہاری طرح ایک طالب علم تھا تو ایسے ہی میں نے ایک ولی خدا سے کہ جو چہرہ دیکھتا تھا اس سے میں نے سوال کیا تھا کہ بتائیے میرا چہرہ کیا ہے، میں کیا ہوں، میں کس شکل میں ہوں۔ انہوں نے بھی انکار کیا تھا کہ مت پوچھو، جاؤ نماز پڑھو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے قریب ہو، اہل بیت سے قریب ہو۔ میں نے کہا نہیں، بتائیے قبلہ، بتائیے میرا چہرہ کیا ہے۔ تو بہت اصرار کے بعد انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا چہرہ سور کا ہے۔ جب سے میرا ذکر یہی ہے کہ اے سور کب انسان بنے گا، اے سور کب انسان بنے گا، اے سور کب انسان بنے گا۔ میں آج تک یہی ذکر کرتا ہوں، اور یہی میرا ذکر اس میں اعظم ہے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو بدلیں، کہ ہم نہیں جانتے، اگر اہل بیت آئے اور ہمیں حقیقی آئینہ دکھائے اور ہم اپنے چہرے دیکھیں گے تو ہم خود ڈر جائیں گے، یہ میں ہوں، یہ میں ہوں۔ گرامی شہزادی فرماتی ہے جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اللہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور چھین لے گا، صالحین کا نور چھین لے گا۔ یہ ایسا عذاب ہے اللہ کا، نماز۔ یقیناً شہزادی وہ تھی کہ جب محراب میں کھڑی ہو جاتی تھی تو محراب سے لے کے عرش تک نور صادر ہوتا،
اور وہ وقت بھی آیا کہ شہزادی نے وصیتیں کی کہ یا علی مجھے رات میں دفن کرنا، یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئیں کہ جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ کہ دیکھیں آج جو شہزادی کی خبر مخفی ہے، آج کسی کو پتہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ شہزادی نے کہا یہ سارے مسلمانوں کے لیے ایک سوال رہے کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی اور اس کی خبر کا کوئی نشان نہیں، آخر کیوں سوال رہے؟ جب تک امام کا ظہور نہیں ہوگا، کہا یہ خبر مخفی رہے گی، چھپی ہوئی رہے گی، کہ کوئی مسلمان، اس لیے کہ امت نے ظلم کیا ہے اہل بیت پر، اس امت کو یہ سزا ہے شہزادی کی جنگ کہ تمہیں شہزادی کی قبر نصیب نہیں ہوگی۔ کہا یا علی مجھے رات میں دفن کرنا، یا علی مجھے رات میں غسل دینا، رات میں کفن پہنانا، رات میں دفن کرنا۔ اور ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ یا علی جو میں کرتا پہنی ہوئی ہوں گی وہ کرتا میرے بدن سے نہیں اتارنا، بس اسی کرتے پہ سے مجھے غسل دینا اور مجھے کفن پہنانا۔ یہ شہزادی کی وصیتوں میں سے۔ کیا کہ شہزادی نے کیوں کہا تھا مولا کائنات کے لیے کہ کرتا نہ اتارنا؟ اس لیے کہ شہزادی نے ہمیشہ اپنی ٹوٹی ہوئی پھسلیوں کو ہاتھ سے چھپایا ہے۔ جب علی کرتا اتاریں گے تو علی کو ہاتھ ہٹانا پڑے گا، علی کو وہ کرتا ہٹانا پڑے گا، اور ٹوٹی ہوئی پھسلیاں کہ جو ٹوٹ کر باہر آ چکی ہے، علی ایک منظر دیکھیں گے تو علی کا حال کیا ہوگا؟ ہائے شہزادی کونین نے اپنی ٹوٹی ہوئی پھسلیوں کو علی سے چھپایا ہے کہ ہائے فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پھسلیاں نہ دیکھے۔ ایک مرتبہ جب علی غسل دے رہے تھے اور غسل دینے کے دوران کہ جو اندھیری تاریک رات میں غسل دے رہے ہیں، ایک مرتبہ علی نے چیخ ماری۔ سلمان نے بعد میں پوچھا یا علی آپ نے کہا بچوں کو آہستہ رونا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، یا علی مگر آپ نے اتنی زور سے چیخ کیوں ماری؟ علی نے کہا سلمان جب میں غسل دے رہا تھا میرا ہاتھ فاطمہ کی پھسلیوں تک پہنچا اور میں نے احساس کیا فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پھسلیاں باہر آ چکی ہے۔ ہائے کیسے فاطمہ نے درد برداشت کیا، کیسے تکلیف برداشت کی، علی کو نہ بتایا، اس لیے کہ علی مظلوم ہے، علی کی غربت۔ یا فاطمہ اے کاش کربلا میں ہوتی، دیکھتی حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے، حسین کا لاشا پامال ہوا، پھسلیاں ٹوٹی، پشت سے حسین کی پھسلیاں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بالا پروردگار ہم سے ذکر کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت کے ذکر کا، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ پروردگارہ اس مجلس عزا کا صدقہ، اس فرش عزائے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ پروردگارہ ہمارے چہروں کو نورانی فرما۔ پروردگارہ ہمارے چہروں کو اس طرح فرما کہ جیسا ہمارا امام ہم سے چاہتا ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بانی مجلس کے تمام دینی دنیاوی حوائج کو بدلا۔ پروردگارہ ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ بالخصوص سید مہدی علی رضوی کے لیے التماس سے دعا کہی گئی ہے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا انہیں صحت کاملہ و شفاء کاملہ اور ان کے رزق توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مقامات مقدسات کا تحفظ فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، شام میں روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔
مراج اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کے لیے ایصال فرما دیں۔ شبیر بانو مرحومہ، عسکری بیگم مرحومہ، صغرا بیگم مرحومہ، رباب قوامی مرحومہ، زینب بیگم مرحومہ، شہر بانو مرحومہ، میر یاد علی خان مرحوم، سید باقر حسین رضوی مرحوم، سید اسد علی رضوی مرحوم، اصغر علی خان مرحوم، غلام حسن خان مرحوم، جملہ مرحومین مومنین مومنات کے ارواح کے لیے ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ حسین